ڈاکٹر فاروق صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں ریزائن کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں اسٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں فرام دا ریسپانسبلٹی ایز اے پریزیڈنٹ آف دا پارٹی. انہوں نے یہ کہا. تو پارٹی سے ریزائن کرنا یا پولیٹکس سے ریزائن کرنے کی بات نہیں ہوئی. تو بہرحال وہ پریزیڈنٹ یہ تو ایک جو پارٹی کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم ہے, ڈیموکریٹک ایکو سسٹم ہے یا جمہوریت پہ یقین ہے ہمارا اپنی جماعت کے اندر, تو اس میں یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ انہوں نے آفر کی ان اعلیٰ روایتوں کو ملاحظ نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ بھی ہمارا فارمل جو ہے نا ہمارے پارٹی کے الیکشن پچھلے سال تقریباً کمپلیٹ ہوئے, جس میں پروونشل پریزیڈنٹ تک کے الیکشن تھے وہ مکمل ہوئے. تو جیسے میں بھی انچارج تھا, الیکشن انچارج سینٹرل کشمیر تھا, تو ہم نے وہ اچھی طرح سے خوش اسلوبی سے تشکیل دے. اس کے بعد ہمارا پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے جس میں ڈیلیگیٹس بلائے جاتے ہیں اور ڈیلیگیٹس اس کا انتخاب کرتے ہیں, یا تو ریٹیفائی کریں گے یا اگر کوئی اور نامنیشن پارٹی کا پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہے تو بالکل اسی طرح سے انتخاب ہوتا ہے جس طرح حال ہی میں آپ لوگوں نے کانگریس پارٹی کا پریزیڈنشل الیکشن دیکھا, اسی پیٹرن پہ پھر ہمارا بھی انتخاب ہوتا ہے. تو بہرحال ابھی وہ ہمارا ڈیلیگیٹ سیشن باقی ہے, تو وہ ڈیلیگیٹ سیشن ہونا ہے تاکہ ہم پریزیڈنٹ کا انتخاب بھی پوری طرح سے عمل میں لائیں. تو اس کی تیاریوں کے لیے کل پارٹی نے ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا. تو اس میں فاروق صاحب نے تو ایک نیچرل تھا, تو کوئی دوسری کوئی انہونی بات انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا میں اسٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں, اب آپ کسی اور کو اگر کوئی اور بننا چاہتا ہے تو وہ سامنے آ جائیں, یا آپ کسی اور کو چننا چاہتے ہیں. میں نے پارٹی کی خدمت کی, اب میری عمر ایج وغیرہ جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ میرے سے یہ ہوتا نہیں ہے. تو بہرحال تھی جو انہوں نے اپنے فورم کے سامنے پارٹی کی جتنی بھی قیادت ہے ان کے بعد اس کے سامنے رکھی ہیں. دیکھیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ جہاں تک عام رائے ہے ہمارے پارٹی کے اندر جتنے بھی لیڈران ہیں ان کا پورا فیتھ, انفلنکڈ فیتھ جس کو ہم کہیں گے, ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی قیادت پہ. اور ہمارے سامنے نوجوان قیادت ہے عمر عبداللہ صاحب, وہ اس سے پہلے بھی پارٹی کی قیادت کر چکے ہیں اور آگے ان پہ پوری نظریں ہیں ہماری, تو ان پہ بھی نظر ہے ہماری. اور جہاں تک میری اپنی ذاتی جو سوچ ہے, جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں شاید پوری قیادت پارٹی صدر کو ڈاکٹر فاروق صاحب کو ہی کہیں گے کہ آپ ہی ابھی پارٹی کو لیڈ کریں. ان کا شیخ صاحب کے بعد اگر آپ دیکھیں کشمیر کی سیاست میں شیر کشمیر کا انتقال 1982 میں ہوا, اس کے بعد مسلسل نہ چاہتے ہوئے بھی ڈاکٹر فاروق صاحب پکچر میں ہیں اور ان کا قد ہر ہمیشہ بڑھتا گیا. دیکھیں نا, ایک وقت پہ سازش ہوئی, دلی سے سازش ہوئی 1983 کے الیکشن کے بعد 84 میں, یہاں جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا. فاروق صاحب کو غیر آئینی طور برطرف کیا گیا. اس وقت کے گورنر جگموہن نے ایسا کھیل کھیلا کہ جمہوریت کا سر عام قتل کیا, جس کا آپ شوٹ بعد میں یہاں حالات خراب ہو گئے. اور اس کے بعد جب ڈاکٹر فاروق صاحب نے الیکشن لڑا تو پھر واپس آ گئے. پھر سرحد کے اس پار سے بھی سازش ہوئی, سرحد کے پار سے بھی اسی جماعت کے پیچھے, اسی ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے پیچھے منظم سازش کی گئی اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی. آپ نے دیکھا 1996 میں 6 سال کے اندر کتنی تباہی ہوئی یہاں پہ. پورا جو انفراسٹرکچر تھا جموں کشمیر کا اس کو جلا کے خاک کیا گیا. یہاں کے پل جلائے گئے, یہاں کے سکول جلائے گئے, یہاں کی جو ایجوکیشن ہے اس کو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں اس سے بدتر کر دیا گیا. اور یہاں کتنے لوگوں کا قتل, بے احمانہ قتل ہوا اس وقت کی جو ملیٹنسی اس کی وجہ سے, یا کاؤنٹر ملیٹنسی آپریشنز کی وجہ سے کتنا قتل غارت ہوا کشمیر کے اندر. لیکن 96 میں یہاں کیا جو کلیم کرتے تھے, بڑے بڑے دعوے کرتے تھے مین سٹریم کے ہی صحیح لیڈر, وہ غائب تھے. لیکن 96 میں پھر آگ میں اگر کسی قداور لیڈر نے چھلانگ لگائی اس قوم کو پھر سے بچانے کے لیے, وہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہی تھے. 96 میں پھر انہوں نے یہاں پہ جمہوری جو انسٹیٹیوشن تھا, جو ڈھانچے ہیں جو ختم کیے گئے تھے ان 6 سالوں میں, ان کو واپس بنانے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن کیا. یہاں پورا ریاست میں خصوصاً کشمیر میں جو انفراسٹرکچر ختم کیا گیا اس کو واپس سے ری بلڈ کیا 96 اور 6 سال کے اندر.